ہمارے علماء کرام اس ضمن میں جو دوسری دلیل پیش کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ثلاثۃ جدہن جد و ہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، تین چیزیں غصے میں ہوں مذاق میں ہوں وہ برابر ہیں، نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا۔ ہمارے علماء اس سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی ہے کہ طلاق جیسے بھی دی جائے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارا اس ضمن میں نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ روایت اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت نہیں ہے، ایک ضعیف روایت ہے، بلکہ بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جن کتابوں میں نقل کی جاتی ہے اور اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ طلاق اگر آپ مذاق میں دیں اور غصے میں دیں اور جیسے بھی دیں وہ واقع ہو جائے گی، انہی کتابوں میں نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جس کی بنیاد پر قانون سازی کی جا رہی ہے۔ تو اس ضمن میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں لوگوں کی بیان کردہ باتیں ہیں، ان سے کوئی قانون اصلاً اخذ نہیں کیا جا سکتا، تاہم ہم غور کریں گے کہ اگر رسول اللہ سے منسوب کوئی بات ہم تک پہنچی ہے تو اس کا اصل پس منظر کیا تھا۔ ہماری بنا استدلال قرآن مجید کی وہ واضح اور صریح منصوص باتیں ہیں جن کی روشنی میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ طلاق واقع اس وقت ہوگی جس وقت آدمی یہ فیصلہ کرے کہ اس نے طلاق دینی ہے، گویا اس کا مصمم ارادہ، اس کا عزم، اس کا بیان ہے جو اس ضمن میں فیصلہ کن ہوگا، اس کی بات ہی حرف آخر اور اس کا فیصلہ ہی قول فیصل ہے۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت نہ صرف یہ کہ قرآن مجید نے جو اصول بیان کیا ہے اس کی روشنی میں قانونی طور پہ اگر اس کو اصول مان لیا جائے جو بات روایت میں بیان ہوئی ہے تو یہ درست بات معلوم نہیں ہوتی۔ تاہم جب ہم نے روایت پر غور کیا اور روایت کا استقصاء کیا اور جتنی رپورٹنگز تھیں ان کو جمع کیا تو اس سے بھی جو پہلو سامنے آیا وہ بالکل وہی ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی عمومی فیصلہ نہیں فرمایا کہ جب کبھی کسی نے غصے سے کوئی طلاق دے دی یا جذبات میں آ کے طلاق دے دی یا ہنسی مذاق میں دے دی تو واقع ہو جائے گی، بلکہ ایک اپلائیڈ واقعہ ہے، ایک اطلاقی صورتحال ہے جس میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ بعض حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ پوری بات یوں تھی کہ کان الرجل یطلق النساء، ایک آدمی تھا جس کے بارے میں شکایت رسول اللہ تک پہنچی کہ وہ تو عورتوں کو طلاقیں دیتا رہتا ہے، یعنی کسی سے نکاح کر لیا تو اس سے حقوق کا مطالبہ کیا تو کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو سنجیدہ ہی نہیں تھا، اسی طرح طلاق دے دی تو بیوی گھر جانے لگی تو کہتا نہیں میں تو تمسخر اڑا رہا تھا۔ تو اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے مذاق بنایا ہوا ہے یہ دوبارہ کیا تو ہم نافذ کر دیں گے، لہٰذا محتاط رہو۔ تو یہاں بھی چیز جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ تنبیہ ہے کہ جو اصل بات ہے، جو اصل طریقہ ہے اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اسی طرح کے بعض واقعات ہمیں سیدنا عمر کے عہد میں ملتے ہیں کہ آپ نے بھی ایک سختی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص اب یہ کام کرے گا تو میں نافذ کر دوں گا، گویا اس میں بھی یہی پہلو مضمر ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کام سے لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ تو یہ اجتہادی اطلاق ہے قرآن مجید کی اس نص کی روشنی میں کہ اصل طریقہ طلاق دینے کا تو یہی ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے طلاق دی جائے، اس کے لیے دو گواہ بنائے جائیں، اس کے لیے پروسیجر اپنایا جائے، اور اگر کوئی لا آف دی لینڈ ہے طلاق دینے کا تو اس کو اپنایا جائے، جب تک وہ مؤثر نہیں ہوگا تو طلاق بھی مؤثر نہیں ہوگی۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جذبات، رد عمل اور ایک انبن کی صورتحال میں، ایک اشتعال کی صورتحال میں، ایک ایسی صورتحال میں عقل کام نہیں کرتی، اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو وہ طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے جذبات میں دی تھی تو آپ کا بیان ہی قابل قبول ہے، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر کسی شخص کو کوئی فیصلہ دینے کا حق نہیں ہے۔